السلام علیکم دوستو، مشتاق منجوسوی کی تحریر ہے ہوئے میر کے ہم جو رسوا۔ اب تو معمول سا بن گیا ہے کہ کہیں تعزیت یا تجہیز و تکفین میں شریک ہونا پڑے تو مرزا کو ساتھ لیتا ہوں۔ ایسے موقعوں پر ہر شخص اظہار ہمدردی کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور کہتا ہے، قطع تاریخ وفات ہی صحیح، مگر مجھے نہ جانے کیوں چپ لگ جاتی ہے، جس سے بعض اوقات نہ صرف پسماندگان کو بلکہ خود مجھے بھی بڑا دکھ ہوتا ہے۔ لیکن مرزا نے چپ ہونا سیکھا ہی نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صحیح بات کو غلط موقع پر بے دغدغہ کہنے کی جو خودداد صلاحیت انہیں ودیت ہوئی ہے، وہ کچھ ایسی ہی تقریبوں میں گل کھلاتی ہے۔ وہ گپ اندھیرے میں سر رہ گزر چراغاں نہیں جلاتے، پھلجھڑی چھوڑتے ہیں، جس سے بس ان کا چہرہ رات کے سیاہ فریم میں جگمگ کرنے لگتا ہے۔ اور پھلجھڑی کا لفظ تو یوں ہی مروت میں قلم سے نکل گیا، ورنہ ہوتا یہ ہے جس جگہ بیٹھ کے آگ لگا کر اٹھے۔ اس کے باوصف وہ خدا کی ان حاضر اور ناظر بندوں میں سے ہے جو محلے کی ہر چھوٹی بڑی تقریب میں، شادی ہو یا غمی، موجود ہوتے ہیں۔ بالخصوص دعوتوں میں سب سے پہلے پہنچتے اور سب کے بعد اٹھتے۔ اس انداز نشست و برخاست میں ایک کھلا فائدہ یہ دیا کہ وہ باری باری سب کی غیبت کر ڈالتے اور ان کی کوئی نہیں کر پاتا۔ چنانچہ اس سنچر کی شام کو بھی میوہ شاہ قبرستان میں وہ میرے ساتھ تھے۔ سورج اس شہر خاموشاں کو جیسے ہزاروں بندگان خدا نے مرمر کے بسایا تھا، لال انگارہ سی آنکھوں سے دیکھتا دیکھتا انگریزوں کے اقبال کی طرف غروب ہو رہا تھا۔ سامنے بیری کے درخت کے نیچے ایک ڈھانچہ قبر بدر پڑا تھا، چاروں طرف مول کی عملداری تھی اور خسارہ قبرستان ایسا اداس اور اجاڑ تھا جیسے کسی بڑے شہر کا بازار۔ اتوار کو سبھی رنجیدہ تھے۔ بقول مرزا، دفن کے وقت میت کے سوا سب رنجیدہ ہوتے ہیں، مگر مرزا سب سے الگ تھلگ ایک پرانے کتبے پر نظریں گاڑے مسکرا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد میرے پاس آئے اور میری پسلیوں میں اپنی کہنی سے انکس لگاتے ہوئے اس کتبے تک لے گئے جس پر من جملہ تاریخ پیدائش اور پنشن، مولدور مسکن اور ولدیت اور عہدہ اعزازی مجسٹریٹ درجہ سوم، آسودہ لحد کی تمام ڈگریاں ماں ڈویژن اور یونیورسٹی کے نام کی کندہ تھی، اور آخر میں نہایت جعلی حروف میں منہ پھیر کر جانے والے کو بادریہ قطع بشارت دی گئی تھی کہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد ان کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ میں نے مرزا سے کہا، یہ لوح مرزا ہے یا ملازمت کی درخواست؟ بلا ڈگریاں، عہدہ اور ولدیت وغیرہ لکھنے کا کیا تک تھا؟ انہوں نے حسب عادت بس ایک لفظ پکڑ لیا، کہنے لگے، ٹھیک کہتے ہو۔ جس طرح آج کل کی عمر یا تنخواہ رفتار دریافت کرنا بڑی بات سمجھی جاتی ہے، بالکل اسی طرح 20 سال بعد کسی کی ولدیت پوچھنا بد اخلاقی سمجھی جائے گی۔ اب مجھے مرزا کی چونچال طبیعت سے خطرہ محسوس ہونے لگا، لہٰذا انہیں ولدیت کے مستقبل پر مسکراتا چھوڑ کر میں 8-10 قبریں دور ایک ٹکڑی میں شامل ہو گیا، جہاں ایک صاحب جنت مفاقی کے حالات زندگی میں مزے لے لے کر بیان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خدا غریق رحمت کرے
محروم نے اتنی لمبی عمر پائی ہے کہ ان کے قریبی اعضاء 10-15 سال سے ان کی انشورنس پالیسی کی امید میں جی رہے تھے۔ ان امیدواروں میں سے بیشتر کو محروم خود اپنے ہاتھ سے مٹی دے چکے تھے۔ بقیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ محروم نے آب حیات نہ صرف چکھا ہے بلکہ ڈگڈگا کے پی چکے۔ راوی نے تو یہاں تک بیان کیا کہ از بس کا مرحوم شروع سے رکھ رکھاؤ کے حد درجہ قائل تھے، لہذا آخر تک اس صحت بخش عقیدے پر قائم رہے کہ چھوٹو کو تعظیماً پہلے مرنا چاہیے۔ البتہ ادھر چند برسوں سے ان کی فلک کج رفتار سے یہ شکایت ہوتی چلی تھی کہ افسوس اب کوئی دشمن ایسا باقی نہیں رہا جسے وہ مرنے کی پر دعا دے سکے۔ اسے کٹ کر میں ایک دوسری ٹولی میں جا ملا۔ یہاں محروم کے ایک شناسا اور میرے پڑوسی ان کے گللڑ کے صبر جمیل کی تلقین اور گول مول الفاظ میں نعم البدل کی دعا دیتے ہوئے فرما رہے تھے، برکتدار، یہ محروم کے مرنے کے دن نہیں تھے۔ حالانکہ 5 منٹ پہلے یہی صاحب، جی ہاں یہی صاحب، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ محروم نے 5 سال قبل دونوں بیویوں کو اپنے تیسرے سحرے کی بہاریں دکھائی تھی، اور یہ ان کے مرنے کے نہیں، ڈوب مرنے کے دن تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے انگلیوں پر حساب لگا کر کانا پوسی کے انداز میں یہ تک بتا دیا کہ تیسری بیوی کو عمر محروم کی پنشن کے برابر ہے، مگر ہے بالکل سیدھی اور بے زبان۔ اس اللہ کی بندی نے کبھی پلٹ کے نہیں پوچھا کہ تمہارے منہ میں کے دانت نہیں ہیں، مگر محروم اس خوشیابی میں مبتلا تھے کہ انہوں نے محض اپنی دعاؤں کے زور سے موصوفہ کا چال چلن قابو میں رکھ کر رکھا تھا۔ البتہ بیاتہ بیوی سے ان کی کبھی نہیں بنی۔ بڑی جوانی میں بھی میاں بی بی 62 کی ہندسے کی طرح ایک دوسرے سے منہ پھیرے رہے، اور جب تک جیے ایک دوسرے پر ایسا پر سوار رہے۔